السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے سامع ناظرین آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ رمضان کے حوالے سے مختلف عنوانات کے پر آپ کے سامنے گفتگو چل رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے رمضان اور قرآن کا تعلق اس حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے۔ اسی طرح رمضان اور تراویح کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، تراویح پڑھنے کا اہتمام کرنا کیسا ہے، یہ مختلف عنوانات تھے جن پر آپ کے سامنے بات ہو چکی ہے۔ آپ ان تمام عنوانات پر ہماری گفتگو ہمارے یوٹیوب چینل الاحرار 313 پر سماعت کر سکتے ہیں۔ سامعین مکرم، آج کی گفتگو کا عنوان ہے رمضان کی ایک اہم عبادت جسے ہم اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف یہ رمضان کی اہم عبادت ہے اور رمضان کے آخری عشرہ کے اندر یہ اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اعتکاف کے بے شمار فضائل ہیں اور تقریباً ہر مسجد کے اندر لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی مسلمان اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں جیسا کہ پہلے ادوار میں ہوا کرتا تھا۔ تو چند باتیں اعتکاف کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اور نہ ملو تم اپنی عورتوں سے جب تک تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں ذکر ہے المعتکف یعتکف الذنوب کلہا ویجری لہ الحسنات کلہا۔ اعتکاف کرنے والا سب گناہوں کو چھوڑتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں جاری ہو جاتی ہیں۔ اعتکاف کی فضیلت اور مقام کیا ہے آپ احباب جانتے ہیں۔ کچھ فضائل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ ہم اس عبادت کی طرف راغب ہو جائیں۔ اعتکاف کی فضیلت، جو شخص خلوص کے ساتھ رمضان کے آخر عشرہ کا اعتکاف کرتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اعتکاف کیا 10 دنوں کا، ثواب کتنا مل گیا؟ 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب اسے مل جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور 2 حج کرو، 2 عمرے کرو، کتنا انسان کا مال لگتا ہے، وقت لگتا ہے، گھر والوں کو چھوڑ کر دور جانا پڑتا ہے، ایک طویل ایک سفر طے کرنا پڑتا ہے، ساری چیزوں کو برداشت کرتا ہے تو انسان حج یا عمرہ کر پاتا ہے۔ لیکن 2 حج کا ثواب ہے، 2 عمرے کا ثواب ہے اس شخص کے لیے جو ماہ رمضان کے آخر عشرہ کے اندر اعتکاف کرتا ہے۔ اسی طرح مزید اس کی فضیلت یہ ہے کہ 40 دن تک سرحد اسلام کے محافظ کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ جو 40 دن تک سرحد اسلام کی حفاظت کرتا ہے، وہ مرد مجاہد جو اسلام کی سرحد کی حفاظت کرتا ہے، 40 دن تک اس کو جو مقام ملتا ہے، جو مرتبہ ملتا ہے، وہ اس اعتکاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرف آئیں، اس کا اہتمام کریں۔ تو اسی طرح اب 40 دن تک جو شخص سرحد اسلام کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دیتا ہے جیسا کہ نومولود بچہ، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کوئی گناہ نہیں ہوتے،
گناہوں سے پاک بھی ہوتا ہے، صاف بھی ہوتا ہے ہر قسم کے اعتبار سے۔ ایسا ہی جو شخص اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے سرحد اسلامی پر پہرا دیتا ہے 40 دن تک، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ایسے ہی وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عشرہ کے میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف کی جو اقسام ہیں وہ بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں: واجب اعتکاف، سنت اعتکاف اور مستحب اعتکاف۔ واجب اعتکاف کیا ہے کہ یہ نظر کا اعتکاف ہے، اس کے ساتھ روزہ رکھنا بھی لازم ہوتا ہے، یعنی کوئی انسان نظر مانتا ہے کہ میرا یہ فلاں کام ہو جائے گا تو میں اللہ کے لیے اللہ کی مسجد میں 5 دن اعتکاف کروں گا۔ اب یہ واجب اعتکاف، 5 دن اعتکاف کرنا اس پر واجب ہے، 5 دن اعتکاف کرے گا، 5 دنوں کے ساتھ 5 روزے بھی رکھے گا، یہ واجب اعتکاف۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ سنت اعتکاف ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ۔ یہ اعتکاف رمضان کے آخر عشرہ میں کیا جاتا ہے، اور اس کا جو وقت مقررہ ہے وہ 9 یا 10 دن ہوتا ہے۔ جتنے کا مہینہ ہوگا اتنے دن بن جائیں گے۔ اگر ماہ رمضان 29 دن کا ہے تو اعتکاف 9 دن کا ہوگا، ماہ رمضان 30 دن کا ہے تو اعتکاف 10 دن ہوگا۔ تو یہ بیٹھتے وقت 10 دن کی ہی نیت کر کے بیٹھے گا، آگے جیسے چاند آ گیا ویسے ہی اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو اعتکاف سنت جو ہے وہ رمضان کے آخر عشرہ کے اندر اعتکاف کرنا ہے، آخری عشرے میں اعتکاف کرنا ہے، 10 دن کی نیت سے اعتکاف کرنا ہے۔ یہ اعتکاف جو ہے یہ بہت اہم عبادت ہے رمضان کی، اس کا بہت بڑا ثواب ہے، میں نے آپ کے سامنے پہلے ذکر کر دیا۔ اب یہ جو اعتکاف ہے یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، کسی بھی محلے کی مسجد میں 2-3 بندوں کا اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بھی اعتکاف نہیں کرے گا پورا محلہ گناہگار ہوگا۔ محلے میں سے 1-2 بندوں کا اعتکاف کرنا ضروری ہے، زیادہ کریں تو بہت اچھی بات، 10 بندے بیٹھتے ہیں، 20 بیٹھتے ہیں، 50 بیٹھتے ہیں، ماشاءاللہ آج کل تو بہت سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بھی اعتکاف بیٹھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تو پوری بستی گناہگار ہوگی۔ بستی میں سے 1-2 بندوں کا اعتکاف بیٹھنا یہ ضروری عمل ہے، اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ تیسری قسم جو اعتکاف کی ہے وہ اعتکاف مستحب ہے، مستحب اعتکاف۔ اب جو مستحب اعتکاف ہے اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے اعتکاف ذکر کیا واجب اعتکاف اور سنت اعتکاف، ان دونوں کے لیے اعتکاف کی حالت میں مسجد میں رہنا اور دن کو روزہ رکھنا یہ دونوں لازم ہیں۔ تیسری قسم جو مستحب اعتکاف ہے وہ یہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے انسان مسجد میں آتا ہے تو وہ اعتکاف کی نیت کر لے، اس کے ساتھ روزہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ روزہ کچھ وقت کے لیے نہیں ہوتا، پورے دن کے لیے ہوتا ہے۔ عام طور پر جیسے ہم مساجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو آتے ہوئے ہم اعتکاف کی نیت کریں، یہ مستحب اعتکاف ہوگا۔ جتنی دیر ہم مسجد میں رہیں گے ہمیں اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ مسجد سے باہر نکل جائیں گے تو وہ جو ہمارا مسجد میں رہنے کا وقت ہے وہ اعتکاف والا ہوگا، تو یہ ایک اضافی ثواب آپ کو مل جائے گا۔ مسجد میں تو ویسے بھی آپ بیٹھیں گے تو یہ ایک اضافی ثواب ہے جو آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ اعتکاف کی 3 اقسام تھی۔ اعتکاف کے چند ضروری مسائل، بہت سارے مسائل ہیں لیکن صرف چند آپ کے سامنے آج کی نشست میں رکھ دیتا ہوں، بقیہ مسائل انشاءاللہ دوسری نشست میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تو اعتکاف کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ اعتکاف کی ابتدا کب ہوتی ہے۔
یہ بہت اہم بات ہے۔ اعتکاف جو سنت ہے رمضان کے آخر عشرے کا، اس کی ابتدا کب سے ہے، کب اعتکاف بیٹھنا ہے، کب مسجد میں آنا ہے، کب اس کی نیت کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ابتدائی اعتکاف بہت اہم بات ہے۔ تو اعتکاف اس سنت کی جو ابتدا ہے، آخری عشرہ کے اعتکاف کے لیے 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچنا، مسجد میں داخل ہونا یہ لازم ہے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ اگر کوئی سورج غروب ہونے کے بعد آتا ہے مسجد میں تو اس کا سنت اعتکاف نہیں ہوگا، یہ بات کان کھول کر سن لیجئے، بہت اہم بات ہے۔ اس لیے غروب ہونے سے پہلے مسجد میں آنا یہ ضروری ہے۔ دوسرا ایک اہم مسئلہ اعتکاف کے حوالے سے کہ بلا ضرورت مسجد سے باہر نہیں نکلنا، ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نہیں جانا۔ اعتکاف نظر کا ہو یا رمضان کے آخری عشرے کا ہو، اس میں یہ بات بہت اہم ہے کہ ضرورت شدیدہ کے بغیر مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، مفسد اعتکاف ہے، یعنی آپ کا اعتکاف اس سے ختم ہو جائے گا اگر آپ ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نکلے۔ ضرورت کے لیے نکلنا، اب ضرورت بھی ایک اہم بات ہے، ضرورت کیا ہے، کون سی ضروریات ہیں جن کے لیے مسجد سے باہر انسان نکل سکتا ہے، اور ضرورت کہتے کس ہیں، یہ بھی ایک اہم بات ہے، تو یہ بھی توجہ سے سماعت کر لیجئے۔ ضرورت اس کام کو کہتے ہیں کہ جو کام آپ کے بغیر نہیں ہو سکتا، وہ ضروری کام ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہے جو آپ کے بغیر نہیں ہو سکتا، وہ آپ کے لیے ضروری کام ہے، بہت اہم بات ہے۔ آج ہم درخواست لکھتے ہیں نا سارے، تو سب لکھتے ہیں مجھے ایک ضروری کام پیش آ گیا ہے جس کے وجہ سے مجھے رخصت عنایت فرمائے، حالانکہ وہ کام ضروری نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے معاشرے کے اندر۔ تو یہ بات سنمات کر لیجئے کہ ضروری کام وہی ہوتا ہے جو آپ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہاں بات چل رہی ہے کہ مسجد سے جب نکلے تو ضرورت کے بغیر نہیں نکل سکتے، تو ضرورت کون سی ہے؟ وہ ضرورت غسل واجب، آپ پر غسل لازم ہو گیا، مسجد سے باہر نکلے غسل کریں غسل واجب کے لیے، نماز فرض کا وضو بنانے کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں، پیشاب پخانوں کے لیے بقدر ضرورت مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے، اور اسی طرح اگر مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جانا بھی جائز ہے، لیکن اس میں فضول وقت نہ گزارے، بہت جلد واپس ہو جائے۔ لیکن اگر دیہات کی کسی مسجد میں آپ نے اعتکاف کیا تو جمعے کے لیے باہر نکلنا درست نہیں ہے، کیونکہ دیہاتیوں پر جمعہ نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے مسجد سے نکل کر جمعہ پڑھنے کے لیے گاڑی میں بیٹھ کر دور جا کر جمعہ پڑھ کے واپس آنا بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے اوپر جمعہ فرض ہی نہیں ہے، واجب ان کے اوپر جمعہ نہیں ہے، لہذا وہ اپنی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھے جیسے عام دنوں میں پڑھتے ہیں۔ وضو کے لیے نکلنا، اس تو وضو آگے اس میں فرض وضو کے لیے، یعنی آپ نے فرض نماز پڑھنی ہے، اس کے وضو کے لیے آپ نکل سکتے ہیں۔ اسی طرح وضو کے لیے نکلنا یعنی نفل نماز باوضو رہنا، نفل نماز پڑھنی ہے اس کے لیے بھی آپ وضو کرنا ہے تو آپ جا سکتے ہیں۔ اسی طرح باوضو سونے اور تلاوت و ذکر کے لیے وضو کے لیے باہر نکلنا یہ جائز ہے، اس لیے کہ معتکف کا ہر وقت باوضو رہنا مسنون ہے، اور اگر مسجد کے اندر کوئی ایسا انتظام ہو تو پھر باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ آج ایسا انتظام موجود ہے کہ مساجد کے اندر ہی وضو کی جگہ بنائی جاتی ہیں، وہاں پر آپ ہر قسم کا وضو کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر آپ مسجد سے باہر نہیں نکل رہے۔ اسی طرح جو ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا ہے، اگر اس کا انتظام مسجد کے اندر موجود ہے پھر تو آپ ٹھنڈک کے لیے غسل کر سکتے ہیں، اس کے بغیر باہر نکل کر غسل کرنا یہ بالکل صحیح
نہیں ہے۔ اسی طرح اب لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں تو مسجد سے باہر جا کر سگریٹ پیتے ہیں، مسجد سے باہر جا کر اور ایسے کام کرتے ہیں، تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس عادت کو ختم کیجیے، اور رمضان میں جب اعتکاف کریں تو سگریٹ پینے کے لیے مسجد سے باہر نکلنا بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ یہ شرعی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ جو احباب اعتکاف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح طریقے سے اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے لیے اپنے گھر میں بیٹھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ اعتکاف کریں۔ انشاءاللہ مزید اعتکاف کے مسائل دوسری نشست میں آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، آپ کا میزبان ابن تعظیم عباسی۔